اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما نافعا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس کلاس اور ویڈیو میں ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 72 سے آیت نمبر 86 تک کا ترجمہ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے دیکھیں۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور کہ قائم کرے عبادت کو اور اسی کا تقوی اختیار کرے۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہ وہی ہے اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہ وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور وہ کہے گا کن تو وہ ہو جائے گا، اور وہ کہے گا ہو تو وہ ہو جائے گا، یعنی قیامت واقع ہو جائے گی۔ قَوْلُهُ الْحَقُّ، اسی کا قول حقیقی ہے، اسی کا قول حق ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ، اور اسی کے لیے بادشاہت ہوگی۔ یوم ينفخ فی الصور، جس دن پھونکا جائے گا سور میں۔ عالم الغیب والشہادۃ، جاننے والا غیب کا اور حاضر کا۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا بھی ہے، باخبر بھی ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے لِأَبِيهِ آزر، اپنے والد آزر کو، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تم نے بنا لیا ہے مورتیوں کو معبود، بتوں کو معبود۔ انی اراک، بے شک میں دیکھتا ہوں آپ کو، وقومک، اور آپ کی قوم کو، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں۔ اس آیت میں ایک بھی ورڈ نیا نہیں ہے۔ اس کے بعد کی آیت دیکھیں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ، اور اسی طرح ہم نشانیاں دکھاتے چلے گئے ابراہیم علیہ السلام کو، اور اسی طرح سے ہم نے غور کرنا سکھایا ابراہیم علیہ السلام کو، ملکوت السماوات والارض، بادشاہت میں آسمانوں اور زمین کے، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ ہو جائے یقین کرنے والوں میں سے، یا تاکہ اس کا یقین اور بڑھتا جائے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، اور سو جب چھائی اس پر رات، رَأَىٰ كَوْكَبًا، اس نے غور کیا ستارے پر، ایک ستارے پر۔ قَالَ هَٰذَا رَبِّي، اس نے سوچا یہ میرا رب ہوگا۔ فلما افلا، سو جب وہ ڈوب گیا یا غائب ہو گیا۔ قال لا احب الآفلین، اس نے کہا نہیں میں پسند کرتا غائب ہونے والوں کو، ڈوبنے والوں کو۔ فلما رأى القمر بازغا، سو جب اس نے غور کیا چمکتے ہوئے چاند پر۔ قال، اس نے کہا یا اس نے سوچا، ھذا ربی، یہ میرا رب ہوگا۔ فلما افلا، سو جب وہ بھی ڈوب گیا، غائب ہو گیا۔ قال لئن لم یہدینی، اس نے کہا اگر نہیں ہدایت دی مجھے ربی، میرے رب نے، لأکونن من القوم الضالین، تو ضرور بھی ضرور میں ہو جاؤں گا گمراہ لوگوں میں سے۔ ان آیتوں میں 3 الفاظ نئے ہیں: جنہ، چھا جانا، افلا، غائب ہو جانا، ڈوب جانا، اور بازغن، چمکدار۔ بازغن اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے، لہذا اس کو مائنس کر دیں۔ تو جنہ، چھا جانا، اور افلا، غائب ہو جانا یا ڈوب جانا۔ اس کے بعد کی آیت دیکھیں۔ فلما رأى الشمس بازغة، سو جب اس نے غور کیا روشن سورج پر۔ قال ھذا ربی ھذا اکبر، اس نے سوچا یہ میرا رب ہوگا، یہ زیادہ بڑا ہے۔ فلما افلت، سو جب وہ بھی ڈوب گیا۔ قال یا قومی انی بریء مما تشرکون، اس نے کہا اے میری قوم، بے شک میں بیزار ہوں اس سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ انی وجہت، بے شک میں نے جھکا دیا، وجہیہ،
اپنی توجہات کو، یا بے شک میں نے سونپ دی اپنی توجہات للذی فطر السماوات والارض، اس ذات کو جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، حنیفہ یکسو ہو کر، وما انا من المشرکین، اور نہیں ہوں میں شرک کرنے والوں میں سے، اور نہیں ہوں میں اس کی ذات میں شریک ٹھہرانے والوں میں سے۔ وحاجہ، اور جھگڑی اس سے، قومہ، اس کی قوم، اور جھگڑا کیا اس سے اس کی قوم نے۔ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدانی، اس نے کہا کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں حالانکہ اسی نے مجھے ہدایت دی۔ ولا اخاف، اور نہیں میں ڈرتا، ما تشرکون بہ، جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، جو تم شریک ٹھہراتے ہو اس کے ساتھ۔ ان یشاء ربی شیئا، سوائے یہ کہ چاہے میرا رب کچھ۔ وسع ربی کل شیء علما، گھیرے رکھے ہیں میرے رب نے ہر چیز کو اپنے علم سے، گھیر رکھا ہے میرے رب نے ہر چیز کو اپنے علم سے۔ افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، کیا پھر بھی تم نہیں سدھرتے؟ ان آیاتوں میں ایک بھی ورڈ نیا نہیں ہے، سارے پرانے اور جانے پہچانے سے الفاظ ہیں ہمارے۔ اس کے بعد کی آیتیں دیکھیں۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، اور کیسے میں ڈروں جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، یا جو تم شریک ٹھہراتے ہو ان سے۔ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، اور نہیں تم ڈرتے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہوئے تم نہیں ڈرتے۔ ما لم ينزل به علیکم سلطانہ، جس کی اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی، جو نہیں نازل کی اس نے تم پر کوئی دلیل، کوئی سند۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْن، تو دو گروہوں میں سے کون، احق بالامن، زیادہ حقدار ہے امن کا، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو یا اگر تم جانتے ہو۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، ولم یلبسوا ایمانہم، اور نہیں خلط ملط کیا اپنے ایمان میں، اور نہیں ملایا انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ بظلم، ظلم کو۔ اولئک، ایسے ہی لوگ، لہم الامن، وہیں زیادہ حقدار ہے امن کے، وہم مہتدون، اور وہیں ہدایت یافتہ ہے۔ وتلک حجتنا، اور یہ دلیلیں تھی ہماری، آتیناہا ابراہیم، ہم نے عطا کی اسے ابراہیم کو، علی قومہ، اس کی قوم پر یا اس کی قوم کے خلاف۔ نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجات جس کے ہم چاہتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب حکمت والا بھی ہے، علم والا بھی ہے۔ ان آیتوں میں ایک بھی ورڈ نیا نہیں ہے۔ وَوَهَبْنَا، اور ہم نے عطا کیا، لہو اس کو، اسحاق و یعقوب، اسحاق اور یعقوب، اور ہم نے انہیں دو بیٹے عطا کیے، اسحاق اور یعقوب۔ کلن ہدینا، تمام کو ہم نے ہدایت دی۔ ونوحن ہدینا، اور نوح کو بھی ہم نے ہدایت دی، من قبل، اس سے پہلے، ومن ذریتہ، اور اس کی اولاد میں سے بھی، داؤد علیہ السلام، و سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام، و ایوب، اور ایوب علیہ السلام کو، و یوسف، اور یوسف، و موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کو، و ہارون، اور ہارون علیہ السلام کو بھی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، محسنین کو۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام، کلو من الصالحین، وہ تمام صالحین میں سے تھے یا تمام اصلاح کرنے والوں میں سے تھے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَيَسْعَ وَيُونُسَ وَلُوط، اور اسماعیل علیہ السلام اور یسع علیہ السلام اور یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور تمام کو ہم نے فضیلت دی جہان والوں میں سے۔ ان آیتوں میں بھی ایک بھی ورڈ نیا نہیں ہے، سارے ہمارے جانے پہچانے سے الفاظ ہیں۔
تو ایک بار پھر سے ان آیتوں کو دیکھتے ہیں۔ اور کہ قائم کرے عبادت کو اور اسی کا تقوی اختیار کرے، اور وہ اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، اور وہ ذات ہے جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، اور وہ وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، اور وہ اس دن کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا، یعنی قیامت کو برپا ہونے کے لیے وہ کہیں گا کن فیکون، تو وہ ہو جائے گی۔ اسی کا قول حقیقی ہے، حق ہے، اور اسی کی بادشاہت ہے جس دن پھونکا جائے گا سور میں، اسی کی بادشاہت ہوگی جس دن پھونکا جائے گا سور میں، جاننے والا غیب کا اور حاضر کا، اور وہ حکمت والا بھی ہے، باخبر بھی ہے۔ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو، کیا تم نے بنا لیا ہے بتوں کو معبود؟ بے شک میں دیکھتا ہوں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں، اور اسی طرح ہم نشانی دکھاتے چلے گئے ابراہیم علیہ السلام کو، اسی طرح ہم نے غور کرنا سکھایا ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہت میں آسمانوں اور زمین کی، تاکہ وہ ہو جائے یقین کرنے والوں میں سے، تاکہ اس کا ایمان اور بڑھتا چلا جائے، یقین اور بڑھتا چلا جائے۔ سو جب چھائی اس پر رات، سایہ کیا اس پر رات نے، اس نے غور کیا ایک تارے پر، اس نے سوچا کہ یہ میرا رب ہوگا۔ سو جب وہ ڈوب گیا، غائب ہو گیا، اس نے کہا نہیں، میں پسند کرتا ڈوبنے والے کو غائب ہونے والے کو۔ سو جب اس نے غور کیا چمکتے ہوئے چاند پر، اس نے کہا کہ یہ میرا رب ہوگا۔ سو جب وہ بھی ڈوب گیا، اس نے کہا یا اس نے دعا کی اگر نہ ہدایت دے مجھے میرا رب تو ضرور بھی ضرور میں ہو جاؤں گا گمراہ قوم میں سے، گمراہ لوگوں میں سے۔ سو جب اس نے غور کیا روشن سورج پر، اس نے کہا، اس نے سوچا کہ یہ میرا رب ہوگا اور یہ زیادہ بڑا ہے۔ سو جب وہ بھی ڈوب گیا، اس نے کہا اے میری قوم، بے شک میں بیزار ہوں اس سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ بے شک میں نے سونپ دی اپنی تمام تر توجہات کو اس ذات کو جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو یکسو ہو کر، اور نہیں ہوں میں شرک کرنے والوں میں سے۔ میں نے پوری طرح سے یکسو ہو کر اپنی تمام تر توجہات کو اس ذات کو سونپ دیا ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور جھگڑا کیا اس سے اس کی قوم نے، اس نے کہا کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے اللہ کے بارے میں، حالانکہ اسی نے مجھے ہدایت دی، اور نہیں میں ڈرتا جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو اس کے ساتھ، مگر یہ کہ چاہے میرا رب کچھ، مگر یہ کہ میرا رب کچھ چاہے، یا گھیرے رکھا ہے میرے رب نے اپنے علم سے ہر چیز کو۔ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، کیا تم سدھرتے نہیں؟ اور کیسے میں ڈروں جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، جب کہ تم نہیں ڈرتے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہوئے، جس کی اس نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کی، بغیر دلیل ہی کہ اللہ کی ذات میں دوسروں کو شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ تو دو گروہوں میں سے کون زیادہ حقدار ہے امن کا؟ اگر تم جانتے ہو۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نہیں ملایا اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو، ایسے ہی لوگ انہی کے لیے یا وہی حقدار ہے امن کے اور وہی ہدایت یافتہ ہے۔ یہ ہماری حجتیں تھی جو ہم نے عطا کی ابراہیم علیہ السلام کو،
ان کی قوم کے خلاف، اس کی قوم کے خلاف۔ ہم بلند کرتے ہیں درجات جس کے ہم چاہتے ہیں، بے شک آپ کا رب حکمت والا بھی ہے، علم والا بھی ہے۔ اور ہم نے عطا کیے اسے اسحاق اور یعقوب، ابراہیم علیہ السلام کو، تمام کو ہم نے ہدایت دی، اور نوح کو ہم نے ہدایت دی اس سے پہلے، اور اس کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھی، اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ اور زکریہ علیہ السلام کو اور یحییٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو اور الیاس علیہ السلام، تمام نیکوکاروں میں سے تھے، اصلاح کرنے والوں میں سے تھے۔ اور اسماعیل علیہ السلام اور یسع علیہ السلام اور یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، اور تمام کو ہم نے فضیلت دی جہان والوں پر۔ الحمدللہ آیت نمبر 86 تک کا ہم نے ترجمہ سیکھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کو صحیح سے پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔